الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں بات تو ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، یہود و نصارہ کی خرابیوں کی، اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو احکام بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس آیت پر گزشتہ درس میں بھی گفتگو ہوئی، اور اصل میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کریم کا اس مقام پر اس حکم کا منشا کیا ہے، کہ جب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اس سے ایک اصول تو یہ سمجھ میں آیا کہ جس سے یہود و نصارہ خوش ہوں اور جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کریں، وہ لوگ اللہ کی ہدایت پر نہیں ہو سکتے، اور جو اللہ کی ہدایت پر ہوں گے ان لوگوں سے کبھی یہود و نصارہ خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل ایک یعنی دو الگ الگ گروہ بن گئے اور کیٹیگریز بن گئیں، اور یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر حکماً کہی ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ان کو دوست نہیں بنانا۔ یہ جو ولا اور برا کا مسئلہ ہے، دشمنی کا مسئلہ، حزب اللہ اور حزب الشیطان کا مسئلہ، کہ پوری دنیا میں اصل میں تو دو گروہ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے والے۔ ایک حزب اللہ اللہ کی فوج، اور دوسری حزب الشیطان جو شیطان کی فوج۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کوئی یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، انہوں نے راضی نہیں ہونا اس وقت تک جب تک ان کی ملت کی پیروی نہ کی جائے، اور جب ان کی ملت کی پیروی کی جائے گی تو انسان اپنا گروپ چینج کر لے گا، گویا اس گروپ سے دوسرے گروپ میں شفٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس اصول کے تحت ہم اپنے اعمال کا اور اپنے بطور بحیثیت مجموعی اپنی پوزیشن کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک اصول دے دیا، کیسے پتہ چلے کہ کون تمہارے گروپ کا ہے اور کون تمہارے گروپ کا نہیں ہے۔ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، تمہاری خوشی کے ساتھ جن لوگوں کی خوشی ہے اور تمہاری پریشانی کے ساتھ جن لوگوں کی پریشانی ہے وہ تمہارے دوست ہیں، اور اگر تمہیں خوشی ملے تو لوگوں کو پریشانی ہو، اور تمہاری مصیبت پہ لوگ خوش ہوں تو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک
یعنی سادہ سا اصول ہے ہم سب کے لیے جو ہم پہچان سکتے ہیں اس سے، لیکن یہ بات صرف سیاسی اور پولیٹیکل گروہوں کی نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ جو تقسیم ہے یہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ صرف کوئی وقتی مقاصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک فکر ہے. پورا نظام ایک فکر پر کھڑا ہے، اور وہ نظام فکر لادینیت کے ساتھ صلح کر لی. اب یہ پورا نظام جو ہے وہ خواہشات پر مبنی ہے. وہ سینٹ پال نے کیا ہو یا بعد کے کسی سینٹ پال نے کیا ہو، وہ کسی نے بھی عیسائیت کے ساتھ کیا ہے یا یہودیت کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اس دین کو مولڈ کیا ہے، اپنی خواہشات کو دین کے مطابق مولڈ نہیں کیا. اب یہ دو اینٹیٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، دین اور دنیا نہیں ہے، وحی اور خواہشات ہیں. ہوائے نفس کا مقابلہ وحی الہی کے ساتھ. لہذا جو شخص اللہ کے نظام کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہے اس کو اپنی خواہشات نفس کو تابع کرنا پڑے گا وحی کے، اور جو کوئی اپنی خواہشات کے مطابق وحی کو ڈھالتا ہے اور خواہشات کو ترجیح دیتا ہے گویا وہ ان کی ملت کی پیروی کرتا ہے. اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ دین اور دنیا نہیں ہے، وحی الہی اور خواہش نفس ہے. لہذا خواہش نفس کے بنیاد پر جو بھی کام کیا جائے گا، وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، وہ کوئی نظام قائم کیا جائے، چاہے کوئی ادارہ چلایا جائے، چاہے اپنے گھر کا ماحول بنایا جائے، چاہے اپنی انفرادی معمولات کا تعین کیا جائے، وہ انفرادیت سے لے کر پوری دنیا کی اجتماعیت تک وہ ایک نظام ہے جس کی بنیاد خواہش نفس ہے. اگر اس بنیاد پر کوئی بھی چیز پیدا ہوگی، اہل مغرب کہتے ہیں یہ یوٹیلیٹیرینزم ہے، نظریہ افادیت پسندی ہے. یہ سائنس نے بتایا ہے نا، سائنس نے ایک طریقہ کار دیا. کیا کہ مشاہدے سے بات شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مفروضہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ کے بعد جا کے نظریہ بنتا ہے. لہٰذا ہر وہ چیز ٹھیک ہے جو مشاہدے کی حدود کے اندر ہے. جو مشاہدے کی حدود کے اندر ہے ہر وہ چیز ٹھیک ہے، اور ہر وہ چیز جو مشاہدے کی حدود میں نہیں آ سکتی وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی؟ یہ سائنس کا بنیادی اصول یہ ہے. لہٰذا ہر اس چیز کا انکار کر دیا گیا، چاہے وہ عیسائیت کہتی تھی، چاہے وہ یہودیت کہتی تھی، چاہے وہ اسلام کہتا تھا، سارے مذاہب کا اصل میں انکار کیا گیا ہے. یہ ایسے نہیں ہے. اور مذاہب کے انکار کی وجہ یہ احوا اور العلم کا مقابلہ ہے، وحی الہی کا اور خواہش نفس کا مقابلہ، خواہش نفس کی بنیاد پر. لہذا یوٹیلیٹیرینزم یہ ہے، افادیت پسندی یہ ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس کا تعلق ہمارے فائدے کے ساتھ. فائدہ تو صرف وہ رہ گیا جو مشاہدے میں آتا ہے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور جس کو ہم اپنی موجودگی کی دلیل بھی یہی ہے. وہ فرانسس بیکن نے کہا تھا نا کہ میں چونکہ سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. میری موجودگی کی دلیل یہ ہے. یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی خالق نے پیدا کیا ہے، اس کا کوئی نظام ہے، اس کے پیچھے کوئی وحی ہے، الہی ہے. ساری کی ساری غیبیات کا انکار ہو گیا کیونکہ یہ نظام خواہش نفس پر مبنی ہے، اس بنیاد پر کھڑا ہے، وحی الہی پر نہیں کھڑا. چاہے وہ یہودیت اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے کھڑی ہوئی ہو جس کی بنیاد وحی تھی، چاہے عیسائیت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو جس کی بنیاد وحی تھی، لیکن اصل میں وہ خواہش نفس پر کھڑا. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ شاخ نازک کیا ہے؟ وہ خواہش نفس ہے. اس پر پورا نظام کھڑا، اور قرآن کہتا ہے مقابلہ اس کا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. آپ کیوں خواہشات نفس پر مبنی نظام کی پیروی کریں؟ کس بنیاد پر؟ آپ کو تو اللہ نے العلم عطا فرمایا ہے. جس کے پاس نہ ہو وہ جائے، جس کے پاس اللہ جیسا رب نہ ہو وہ دنیا میں رب ڈھونڈے، جس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام نہ ہو وہ دنیا کے نظام ڈھونڈے. وہ خواہش نفس پر مبنی نظام کی تلاش میں وہ مغرب میں جائے، وہ مشرق میں جائے، وہ دنیا کا کونا کونا پھرے، پر جس کو اللہ نے العلم عطا فرما دیا، اس سے بڑی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. فرمایا اسی قرآن کے ساتھ، اسی وحی الہی کے ساتھ، یہاں تو فرمایا نا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نمائندے تھے اللہ کے، العلم کے نمائندے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیں دینے کے لیے تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنایا گیا، آپ کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا گیا، آپ کو چنا گیا تاکہ آپ انسانیت کی رہنمائی کریں العلم کی طرف. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف سارا ذکر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر کھول کھول کے بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو جبریل امین نے لا کے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتانا آپ نے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس مضبوط بنیاد پر ہیں، لیکن آپ کو بھی کہا جا رہا ہے اسلام کا اصول نہیں بدلتا. کوئی شخصیت جتنی مرضی تگڑی ہو، اسلام کا اصول نہیں بدلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مضبوط بنیاد پر ہیں، بلکہ اس زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں. ایسی اتھارٹیٹو ہستی جس کے بارے میں کہا گیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے. اتنی مضبوط بھی کوئی ہستی ہو سکتی ہے. ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اصول بتایا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی مقام پر ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات نفس پر مبنی نظام کی بات کو قبول کر لیں. آپ اگر اس کو قبول کریں گے تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. ساری دوستیاں تو اس بات پر تھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جن کی ترجیحات زندگی یہ تھیں وہ تھے اللہ کے ولی، وہ تھے اللہ کے دوست، ان کا تھا اللہ دوست. وگرنہ اگر آپ نے اپنا سسٹم بدل لیا، اپنا نظام فکر بدل لیا اور اپنا نظام فکر و عمل دوسروں کا قبول کر لیا تو پھر اللہ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. آگے غالباً آیت نمبر 145 ہے، وہاں فرمایا یہی مضمون ہے وہاں پہ کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. وہاں فرمایا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر ایسا ہو گیا نا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کر دیا، اس نظام فکر کو چھوڑا، اس نظام فکر کو قبول کر لیا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اور ظالم کون ہوتا ہے؟ تم پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمائندے تھے اس زمین پر اللہ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی اتباع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اصول بتایا جا رہا ہے. اصول یہ ہے کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے سوائے اس اتھارٹی کے جو اللہ نے زمین پر بھیجی ہے. اور وہ اتھارٹی کیا ہے؟ وہ العلم ہے. یہ اس فکری بنیاد پر اگر کوئی نظام قائم ہوا ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں، اسی کو العلم سمجھتے ہیں، اور باقی پھر سارا کا سارا نظام خواہشات ہے. اللہ اکبر. اب نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایک ہے العلم. ہم دنیا کا علم اور دین کا علم، یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ہم بحث کرتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، لمبی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، دین کا علم اور دنیا کا علم. لیکن یہاں پہ اللہ کریم نے جو حقیقت بتا دی ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دین کا علم اور دنیا کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی وحی کا وہ علم جو بنیاد ہے اس سارے نظام فکر کی، اس کا نام ہے العلم. اور دوسری طرف بنیاد ہے خواہشات نفس. لہذا ہر وہ علم جو ڈیولپ ہوگا خواہشات نفس کی بنیاد پر وہ باطل ہوگا. ہر وہ فکر جو خواہشات نفس کی بنیاد پر پیدا ہوگی، ڈیولپ ہوگی، وہ باطل ہوگی. اور ہر وہ عملی نظام جو خواہشات نفس کی بنیاد پر قائم ہوگا وہ باطل ہوگا. لہذا دین اور دنیا کا مقابلہ دینی علم اور دنیاوی علم کا نہیں ہے. وہ جو پہلی وحی آئی تھی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس میں ایک ہے مطلقاً پڑھنا، اقرأ پڑھو. نہیں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی بات ہے. بسم ربک الذی خلق تو پڑھا. پتہ کیا چلا؟ ایک تو ہوتی ہے بے مقصدیت. تو بے مقصد تعلیم بھی
حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ما انا بقارئین کہہ دینا کہ میں نے نہیں پڑھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو بے مقصد تعلیم ہے وہ نہ حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ بسم ربک الذی خلق، کہ جو رحمانی علم ہے وہی پڑھا جائے گا، جس کی بنیاد بھی وہ ہو، جس کا منتہا اور مقصود بھی اللہ ہو، رضا الہی کے حصول تک پہنچائے۔ اگر وہ ایسا علم ہے تو وہ العلم ہے، اور اگر وہ نہیں ہے اور باقی رہے علوم و فنون باقی ساری دنیا کے، تو وہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں جو اس العلم کے ذیل میں آئیں گے، وہ سارے کے سارے علوم وہ اسی کھاتے میں کنسیڈر ہوں گے، اور جتنے علوم وحی الہی کی بجائے خواہش نفس پر مبنی ہوں گے اور جو اس ذیل میں آئیں گے، وہ سارے کے سارے اس کھاتے میں کنسیڈر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دین کا علم بھی پڑھ رہا ہو، قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہو، لیکن مقصد خواہش نفس کی تکمیل ہو، تو وہ اللہ سے کسی قسم کے اجر کی توقع نہ رکھے، کیونکہ اس کی بنیاد خواہش نفس ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی دنیاوی فنون میں سے فن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن مقصد اس کا وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل ہے، تو اس کا وہ علم بھی حق قرار پائے گا اور وہ اس کو اللہ کی طرف لے جائے گا، اور اس کو اس کا پڑھنا بھی اجر قرار پائے۔ لہذا اصل میں یہ دو بنیادیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ حدیث ہم ہر انجینئرنگ کے ادارے پر بھی لکھ دیتے ہیں، پرائمری اسکول پہ بھی لکھ دیتے ہیں، مدرسے پہ بھی لکھ دیتے ہیں، اور میڈیکل سائنس کے ادارے پہ بھی لکھ دیتے ہیں، سب پہ لکھ دیتے ہیں۔ پھر کون سا فرض ہے؟ اگر یہ سارے علوم فرض ہیں تو پھر فرض کا مطلب تو فرض ہوتا ہے، چھوڑنا گناہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ڈاکٹر نہیں بنے تو گناہ ہو گیا، ہم اگر انجینئر نہیں بنے تو گناہ ہو گیا، کسی نے پرائمری نہیں پڑھا تو گناہ ہو گیا، اگر میٹرک پاس نہیں کیا تو گناہ ہو گیا۔ اگر یہ سارا کچھ علم ہے تو پھر تو وہ تو فرض ہوگا، وہ فرض نہیں ہے۔ فرض علم جو ہے وہ العلم ہے، اور العلم سے مراد قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہے فرض۔ لہذا ہر شخص اپنے گھر میں جو تعلیم دلوائے بچوں کو، یہ تو فرض ہے، باقی تعلیم دلوائے چاہے نہ دلوائے۔ یہ نہیں تعلیم دلوائے گا تو وہ پکڑا جائے گا قیامت والے دن، اس لیے کہ یہ فرض تھا۔ اگر یہ فرض علم دلوا دیا اور اس کے بعد باقی اسپیشلائزیشن جس میں بھی کر لیں۔ فرض علم کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن کی اگر سینکڑوں تفسیریں لکھی گئی ہیں تو ساری کی ساری تفسیریں پڑھیں، اگر احادیث نبوی کی 20 کتابیں ہیں تو وہ ساری بنیادی کتابیں جو ہیں گو تھرو کریں، یا پھر اس کی جو سینکڑوں شروحات ہیں وہ ساری کی ساری شروحات گو تھرو کریں۔ یہ نہیں مقصد اس کا مقصد صرف یہ ہے وہ العلم، اور العلم کی اتنی مقدار جو انسان کو اللہ کے ساتھ ملا دینے کے لیے کافی ہو وہ پڑھے، یہ فرض ہے۔ لہذا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر گھر میں ہر والدین کو اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دینی چاہیے کہ جس سے بنیادی جو دین کا شعور ہے وہ بچوں کے اندر آ جائے، اور وہ اس کا کم از کم نصاب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو قرآن پڑھا دیں اچھی طریقے سے، سوچ سمجھ کر۔ قرآن پڑھانے سے مراد ناظرہ قرآن نہیں ہے، آپ ان کو اچھی طرح قرآن پڑھا دیں، وہ سوچ سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کے پیغام کو سمجھ لیں اور ساری زندگی قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ اور دوسرا، کوئی ایسا مجموعہ حدیث پڑھا دیں جس میں اس کے جملہ مسائل زندگی کور ہو جائیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر جتنے مواقع زندگی میں آتے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اس کو پڑھا دیں آپ نے، وہ کوئی بھی مجموعہ حدیث آپ لے سکتے ہیں، آج کل تو بہت سے مجموعے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو کوئی سا بھی لیں، ریاض الصالحین پڑھا دیں، آپ ان کو بلوغ المرام پڑھا دیں، آپ کوئی بھی مشکات پڑھا دیں، کوئی بھی ایسا مجموعہ حدیث گو تھرو کرا دیں جس سے وہ مسائل کور ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم ہو جائے اور قرآن اس کو پتہ چل جائے، یہی مکمل العلم ہے۔ پھر اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ انجینئر ہوگا تو بھی وہ مسلمان ہوگا، وہ وحی الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، وہ میڈیکل سائنس میں ہوگا تو وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو اس وحی الہی اور اہل علم کے ساتھ اپنی فکری بنیاد کے طور پر
اور اپنے عملی بنیاد کے طور پر جوڑ لیا تو پھر آپ اس گروپ میں شامل ہو گئے. اور اگر آپ نے اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا تو پھر باقی ساری دنیا تو پھر خواہش نفس پر مبنی نظام پر وہ تو پھرتی ہے، وہ شیطانی نظام. اور شیطان اور رحمان ان کے نظام میں یہی فرق ہے، یہ العلم پر مبنی ہے اور وہی وہ خواہشات نفس پر مبنی ہے، وہی کے مقابلے میں وہ علم ہے. یہ حقیقت اللہ کریم نے یہاں پہ بتا دی ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے چوائس کہ دونوں میں سے انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے دونوں رستے بتا دیے ہیں، چاہے وہ یہ والا کوئی رستہ اختیار کر لے، چاہے وہ والا کوئی رستہ اختیار کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ اکبر. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شائبے کا بھی امکان نہیں ہے، لیکن آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کے ہمیں اصل میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جتنا مرضی کوئی شخص اتھارٹیٹیو ہو، اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام سے بغاوت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اللہ نے آپ کو اتنا شاندار فکر، شاندار العلم، شاندار وحی، شاندار نظام اور شاندار کامیابی کا اصول اللہ نے عطا فرمایا ہے. اگر یہ چھوڑ کر تم کسی خواہش نفس پر مبنی نظام پر چلتے ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے. پھر اللہ کی طرف سے کسی مدد کی توقع نہ رکھنا اور اللہ کی طرف سے کسی بھی طرح کی دوستی اور کارسازی کی توقع نہ رکھنا. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور وہاں جو فرمایا اِنَّ كَيْدَ اللَّهِ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو وہ ظلم کا نظام اور عدل کا نظام، اس کا مقابلہ ہے. اگر آپ نے اللہ کی اس وحی کو چھوڑ کر دوسرے نظام کو قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ظالموں میں شامل کر لیا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے. بات اصل میں یہ ہے کہ پورا جو بیان یہاں بیان اختتام پذیر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کیا گیا تھا، اگلی 2 آیات کے بعد وہ بیان ایک دفعہ مکمل ہو رہا ہے. یعنی 10 رکوع تقریباً وہ یہ بیان چلا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بھی ذکر کی گئی ہیں، ان کے اوپر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے تھے وہ بھی کیے ہیں، ان کی ناشکری کی بات وہ بھی ذکر ہوئی ہے، اور جو جہاں جہاں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے رہے ان کا ذکر بھی ہوا، جو ان کے دعویٰ ہائے باطل تھے ان کا ذکر بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا جو آپریشن کر دیا ہے ان کے فکر و عمل کا، اور وہ ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ اس طرح کا کردار تھا جن کی بنیاد پر یہ وہ اسباب تھے گویا جن کی بنیاد پر بنی اسرائیل سے قیادت و سیادت چھین کر امت محمدیہ کو دی جا رہی. یہ پورا کردار بتایا گیا ہے. لیکن یہ بتانے کے بعد یہاں اس آیت میں یہ گویا استثنائی آیت ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے قبیح کردار سے بچے ہوئے ہیں. وہ لوگ ایسے ہیں جو ایسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کچھ ساتھی تھے کہ وہ باوجود نسلاً بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن وہ عملاً ان کے ساتھ نہیں تھے. وہ کون تھے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، یتلونہ حق تلاوتہ، انہوں نے اس کے ساتھ وہ نہیں کیا جو دیگر یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، بلکہ انہوں نے اس کا حق تلاوت ادا کیا. اس کو پڑھتے تھے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ حق تلاوت یعنی اس کا ایک تو تعلق تاریخی طور پر ان اہل کتاب سے ہے جن کو تورات اور انجیل دی گئی، اگر وہ حق ادا کرتے ہیں تو یہ ان کا ذکر ہے. اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ امت محمدیہ کو بھی بتایا جا رہا ہے، یہ اصول یہ ہے کہ جس کو بھی کتاب ملے اگر وہ حق تلاوت ادا کرے گا تو پھر پتہ چلے گا نا یہ مومن ہے، وگرنہ اس کا مطلب ہے مومن ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتا. ایمان رکھنے کا اظہار ہوگا حق تلاوت سے. اور حق تلاوت کیا ہے؟ تلا یتلو جب ہم عربی کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کا معنی لازماً پڑھنا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے پڑھنا. پڑھنے کے لیے لفظ الگ آتا ہے، وہ ہے قرأ یقرأ، قراءت کرنا،
پڑھنا، مطلقاً پڑھنا قرات ہوتا ہے، تلاوت کرنا مطلقاً پڑھنا نہیں ہوتا۔ اگرچہ تلاوت کرنا تلا یتلو قرا یقرؤ کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور سمپلی اگر کوئی تلا یتلو کہے تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد قرات ہے، لیکن قرات وہ بھی اس لیے، اس میں بھی ایک مانوی سینس ہے، اور مانوی سینس یہ ہے کہ جب کوئی شخص پڑھتا ہے نا تو اصل میں الفاظ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، تو اتباع کرنا کسی بھی چیز کے پیچھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مفسر قرآن ہیں انہوں نے کہا تلا یتلو کا معنی ہی اتباع کرنا ہوتا ہے، اور لغوی طور پر جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، اور اس کا قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ذکر بھی ہے سورہ شمس کے اندر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند جو اس کے پیچھے آتا ہے، تو تلاہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاند قرآن پڑھتے ہوئے آتا ہے یا تلاوت کرتے ہوئے آتا ہے، نہیں، وہ اس کے پیچھے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، اور اس کا قرات کے ساتھ، اگرچہ قرات کے معنوں میں عربی میں یہ مستعمل ہے، لیکن وہ ان معنوں میں ہے، اس کے اندر معنویت یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو ہم الفاظ کا تتبع کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، جیسے جیسے الفاظ لکھے ہوں تو اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے مرادی معنی اس کا قرات بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا معنی اتباع ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں جو مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، یعنی تابعین نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اس کے مختلف اقوال تلا یتلو کے بارے میں بتائے ہیں، بنیادی طور پر اس کا معنی پیچھے چلنا، لہذا ایسی قرات جس میں عملی اتباع نہ ہو وہ تلاوت کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایسی قرات جس کے اندر عملی اتباع شامل نہ ہو وہ تلاوت کے اندر شامل نہیں ہے، لہذا یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے عملاً کوئی ٹو فالو اتباع ہوتا ہے، کسی کے پیچھے چلنا، جیسے والقمر اذا تلاہا، جیسے چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اسی طرح یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کے الفاظ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، تقاضا کیا ہے، یہ بس اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اگر ایسے کریں گے اولئک یؤمنون بہ، تو پھر تو مومن ہے، اور اگر ایسے نہیں کرتے تو پھر مومن کیسے؟ اللہ اکبر۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں، اور علامہ شوکانی نے بھی اپنی فتح القدیر کے اندر مختلف معنی اخذ کیے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پر کہتے ہیں تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور جب سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اس کی تاثیر نمایاں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ جنت کا ذکر پڑھتے ہیں تو جنت کا سوال آپ کے لبوں پہ آ جائے، اور آپ جہنم کا ذکر پڑھتے ہیں تو جہنم سے پناہ مانگنا آپ کے لبوں پہ آ جائے۔ اگر آپ کا تلاوت کے دوران یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ بھی ایک قول ہے کہ جو قرآن نے حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھنا، جو قرآن نے حرام کہہ دیا اس کو حرام سمجھنا، اور اس میں ذرہ بھر بھی تحریف نہ کرنا، یہ بھی اس کے جو حق تلاوت کے اندر شامل ہے۔ حق تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو من و عن آگے پہنچا دیں، سب کو بتا دیں کہ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ اور یا پھر یہ ہے کہ قرآن میں کچھ محکم آیات ہیں، کچھ متشابہ آیات، تو محکم پر عمل کر لینا، جس کا ذکر آگے سورہ آل عمران میں آئے گا، محکم پر عمل کر لینا اور متشابہ پر ایمان لے آنا، چاہے سمجھ آئی ہے چاہے نہیں آئی۔ اگر یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک کا حق ادا کیا ہے۔ یا پھر جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے ہی اتباع کرنا، تلاوت، یتلونہ حق تلاوتہ ہی کا مطلب کیا ہوگا کہ اس اتباع کرتے ہیں جیسا اتباع کرنے کا حق ہے، قرآن کے پیچھے اس طرح سے چلتے ہیں جیسے پیچھے چلنے کا حق ہے۔ لہٰذا یہ ایک لمبی بحث ہے کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، اس کا خلاصہ وہ 5 حقوق ہیں کہ قرآن پاک کے اصل میں 5 حقوق ہیں۔ وحی الہی، بات تو ہو رہی ہے
بنی اسرائیل کی کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی پھر انہوں نے اس کو اس طرح سے پڑھا تو وہ مومن ہیں. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اگر حق تلاوت ادا کریں گے تو ایمان کی بات کریں کہ آپ نے قرآن پاک پر ایمان رکھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان بھی نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ادروائز تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے انکار کر دیا، اور جس نے قرآن کا انکار کر دیا وہ لوگ گھاٹا پانے والے ہیں. گویا گھاٹے اور منافع کا یا ہار اور جیت کا یا عروج و زوال کا جو معیار ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج دیتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں اسی قرآن کی وجہ سے. لہذا معیار یہی ہے. اور حق کیا ہے؟ جو ادا کرنا ہے. جو حق ادا کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو حق ادا نہیں کرے گا وہ ناکام ہے. یہ سادہ سا اصول ہماری سمجھ میں آ گیا قرآن پاک کی اس آیت. اور وہ حق کیا ہیں؟ 5 حقوق قرآن پاک کے. خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ اس پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ کی کتاب، اس کے ہر حکم کو مان لینا. ایمان کا مطلب مان لینا ہوتا ہے، اس کی جانچ پڑتال شروع کر دینا نہیں ہوتا. اس کو مان لیا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا قرآن ہے، اور اس کی ہر بات سچی ہے. کوئی ایک بات بھی جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، وہ ہمارے عملی ضابطے کے بارے میں ہو، وہ غیبیات کے بارے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، اس کو من و عن تسلیم کر لینا، اس کا نام ایمان ہے. سب سے پہلے ہے کہ اس کو ایمان رکھیں. دوسری بات ہے کہ اس کو پڑھا جائے. ایمان رکھنے کے بعد پڑھا جائے. ایمان رکھنے کے بغیر اگر کوئی شخص پڑھے گا تو قرآن کو مستشرقین نہیں پڑھتے، قرآن کو کافر نہیں پڑھتے، سب پڑھتے ہیں. لیکن یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر مزید گمراہ ہو جاتے ہیں. بلکہ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے ایمانی کے ساتھ اور اپنے دل کی صفائی کے بغیر اس کو پڑھتے ہیں نا، ان کو تو پھر یہ سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اور یہ نہیں ہے کبھی بنتا ہے کبھی نہیں بنتا. وَلَا يَزِيدَنَّ لازماً اضافہ کرتا ہے کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت کو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، طغیانا و کفر، سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے. اور یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، آیت نمبر 64 میں بھی اور آیت نمبر 68 سورۃ المائدہ کے اندر، کہ یہ لازماً اضافہ کرے گا ان کے طغیان اور سرکشی میں. کیوں اضافہ کرتا ہے؟ اس لیے اضافہ کرتا ہے کہ حالت ایمان نہیں ہے، قلبی صفائی نہیں ہے، اور دل و دماغ کے اندر جو آلودگیاں پڑی ہوئی ہیں قرآن دشمنی کی، انہی کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. لہٰذا وہ سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، حالات مزید بگڑ جاتے ہیں، بجائے ہدایت ملنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا. ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کے اندر بھی ہدایت دے دیتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان رکھے، ایمان رکھنے کے بعد پھر اس کو پڑھے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا. پہلی بات ہو گئی ایمان، دوسری بات ہو گئی تلاوت یا قرات، اور تیسری بات ہو گئی تفہیم، اس کو سمجھنا، اور چوتھی بات اس پر عمل کرنا، اور 5ویں بات اس کو آگے پہنچانا. یہ 5 ہیں قرآن پاک کے حق. اگر ہم حق قرآن کا دے رہے ہیں یا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب لوگوں میں سے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پھر دوسرا درمیان میں کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے، اور کوئی استثناء نہیں ہے جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا یا اس کو حق ادا کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا اور اس طرف نہیں جاتا، پھر وہ بالکل دوسری طرف یعنی خسارے والے لوگ بن جاتے ہیں. بنیادی طور پر یہ آیت اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے جو یہود و نصارہ میں سے ہوتے ہوئے، وہ قرآن کو سن کر، یہود و نصارہ میں سے ہوتے ہوئے تورات کو پڑھ کر وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. اور جس نے تورات کا بھی حق ادا کر دیا اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. جس نے انجیل کا حق ادا کر دیا اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اہل کتاب وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی تورات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر،
انجیل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر. اور اگر کوئی شخص تورات اور انجیل کو ہی مانتا ہو تو بھی اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا وہ لازمی ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس طرح سے چلے گا تو انشاءاللہ یہ کامیابی کا میدان ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون. اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، جو میں نے انعام کیا تمہارے اوپر. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں کے اوپر. اور ڈر جاؤ اور بچ جاؤ یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. ولا يقبل منها عدل، نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی اس دن اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی بھی مدد کی جائے گی اس دن سے بچ جائے. یہ والی دو آیات جو آیت نمبر 122 اور 123 ہیں، یہ کم و بیش وہی آیات ہیں جو اللہ کریم نے اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی. آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48. تھوڑا سا آیت نمبر 48 یا یہ 123 اس کے اندر تھوڑا سا الفاظ کا ترتیب کا فرق ہے اور ایک دو لفظوں کا فرق ہے، باقی من عن یہ وہی آیات. اب وہاں سے بنی اسرائیل کو جو چارج شیٹ کیا گیا ہے وہ چارج شیٹ شروع ہوتی ہے 47 اور 48 نمبر آیت سے، اور یہاں پہ تقریباً اس کا اختتام ہوتا ہے. تو درمیان میں وہ سارے کے ساری تفصیلات ہیں، ان کے دعویٰ ہے باطل کی، اور پھر ان چیزوں کی جتنے انعامات ان کے اوپر کیے گئے، جتنی نافرمانیاں انہوں نے کی، اور اللہ کریم نے جن اسباب کی بنا پر ان کو سیادت و قیادت سے معزول کیا، وہ سارے کے سارے اس کے درمیان میں موجود ہیں. گویا وہاں بھی تنبیہ تھی، یہاں بھی تنبیہ ہے. آغاز بیان میں بھی تنبیہ تھی اور اختتام بیان میں بھی تنبیہ ہے کہ دیکھو فضیلت تو میں نے تمہیں دی تھی، لیکن فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی شروع کر دو. اللہ کا ایک قانون ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں، وہ بھی ہوں تو اللہ کے قانون کے اندر تبدیلی نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قانون بتایا جا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کا قانون جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے، اس قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا کہ اگر آپ اس کو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے بعد کائنات کی بزرگ ترین ہستی ہے، کہ دیکھو اگر تم نے بھی کوئی بات قرآن کی اپنی طرف سے بنا لی نا، اللہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیں تو ہم ان کو پکڑ کر ان کی گردن اتار لیں. قانون نہیں بدلتا، کسی اتھارٹی کی وجہ سے اللہ کا قانون نہیں بدلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اس طرح کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، یہ اصل میں کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کس پر شک کرتے ہو، کس کی بات کرتے ہو، کس کی رسالت کے اندر تمہیں شبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو اتھارٹی دے کے بھیجا ہے. تو یہاں اصل میں بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں فضیلت تو دی تھی، لیکن فضیلت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا قانون بدل جائے. تم سے سیادت چھن رہی ہے، تم سے قیادت چھینی جا رہی ہے اسی قانون کے مطابق، اور اب وہ تو چھینی جا رہی ہے. تمہارا کردار ایسا تھا اس لیے اللہ نے چھین لی. اب قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جاؤ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی. تم جو کہتے ہو نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہاں نوح علیہ السلام کا صلبی بیٹا بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے قیامت کے دن. اللہ اکبر، تم تو ایسے ہی نسبت کر کے بیٹے بنے ہوئے ہو نا. تو جو ذاتی اور صلبی بیٹا ہو اس بیٹے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام خود موجود تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ میری اولاد ہے،
تو اولاد آنکھوں کے سامنے ڈوب رہی ہو تو انسان اللہ اکبر اپنی تکلیف انسان بھولتا ہے، اصل تکلیف تو اولاد کی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے فرما دیا کہ وہ انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس لیے آپ کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا فضیلت رہ گئی کسی کی؟ اللہ کا قانون وہ حاوی ہے، وہ بالا ہے، کسی کی کوئی اتھارٹی بالا نہیں ہے۔ جو اللہ کے قانون کے مطابق چلے گا ساری فضیلتیں قائم ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق ساری فضیلتیں قائم ہیں، اور جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ جتنی مرضی ذاتی اتھارٹی رکھتا ہو بالآخر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل، فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، ایسی فضیلت جو کسی اور کو دی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لم یوت احد من العالمین، جو پورے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا گیا، اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا۔ لیکن وہ بدبخت ایسے تھے کہ انہوں نے ہٹ دھرمی اور نافرمانی کی روش نہیں چھوڑی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر چیز چھین لی۔ اللہ اکبر۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کیا بلندی ہے اور کیا پستی ہے، کیا عروج ہے اور کیا زوال ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے سوائے اللہ کے قانون کی، اور کوئی شخص اگر اللہ کی وحی کی بات مانتا ہے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، انبیاء کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر اس کی اتھارٹی بھی ہے، پھر اس کی دنیا میں فضیلتیں بھی ہیں، پھر اس کی آخرت میں فضیلتیں بھی ہیں۔ نہیں تو دنیا میں پتہ نہیں چلتا کون بڑا کون چھوٹا، یہاں نہیں پتہ چلتا، قیامت کے دن سب پتہ چل جائے گا۔ اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ، یوم تبلی السرائر، جس دن سارے کے سارے راز باہر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن تو سب کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے نا، یہ اس کے کرتوت ہیں، یہ اس کے کھاتے ہیں۔ اس دن سے بچ جاؤ، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، چاہے باپ بیٹا ہو، چاہے بیٹا صاحب فضیلت ہو، وہ باپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، باپ صاحب فضیلت ہو، بیٹے کو فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی رشتہ سب ختم، ہر شخص کو اپنی رب نفسی اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے بچ جاؤ، یہاں تو کام چل گیا جیسا تیسا۔ اللہ اکبر۔ ولا يقبل منها عدل، یہاں تو تم رشوت دے کے کام چلا لیتے ہو، وہاں رشوت بھی نہیں چلنی۔ ولا يقبل منها عدل، کوئی عدل کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، تو کوئی بھی بدلہ، کوئی آدمی فدیہ دے کے کہ جی یہ لے لو میرے سے، مجھے چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جہنمی کو، جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کہ کیا اگر تجھے زمین بھر سونا ملے بلکہ اس سے بھی دگنا، تو کیا وہ تم دے کے اس جہنم کے عذاب سے آزادی چاہو گے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے مل جائے تو میں اسی وقت دے کے یہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تو یہ نہیں ہو سکتا، البتہ دنیا میں بہت تھوڑا مطالبہ میں نے تجھ سے کیا تھا، اور وہ کیا مطالبہ تھا؟ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا۔ اللہ، یہی ہے بنیادی بیس لائن، یہ ہے۔ اب ہر چیز میں، ابھی بات ہو رہی تھی العلم کی اور احوا کی، کہ ہوائے نفس کی اور ہوائے نفس کا معاملہ اور العلم کا معاملہ، یہ مقابلہ ہے۔ آپ حلال اور حرام کی بات کر لیں، آپ جائز ناجائز کی بات کر لیں، آپ شیطان اور رحمان کی بات کر لیں، چھوٹے چھوٹے اعمال سے لے کر، چھوٹی چھوٹی سوچوں سے لے کر، بڑے بڑے اجتماعی فیصلوں تک، ابتدائی نماز سے لے کر پورے قانون کو اللہ کے قانون کے مطابق ڈھال دینے تک، یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی ایک نقطے پر ہے، اسی ایک کلیے پر ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اللہ کو مانتا ہے، اسی سے ساری چیزیں فیصلہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا کہ معاذ تمہیں معلوم ہے ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، تمہیں معلوم ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا تھا مجھے تو نہیں پتا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنو، حق اللہ علی العباد، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے غلام بن جائیں،
ولا یشرکوا بہ شیئا، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ ہے بیس لائن۔ اگر یہ حق پورا کر دیا، وحق العباد علی اللہ، تو بندوں کا اللہ پر پھر حق جو قائم ہوتا ہے، شرک سے بچ جانے کے بعد جب بندوں کا اللہ پر حق قائم ہوتا ہے تو وہ کیا حق قائم ہوتا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو شرک نہیں کرتا اس کو پھر اللہ عذاب نہ دے، یہ بندے کا حق ہے اللہ پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس فکری بنیاد پر اپنے آپ کو کسی بھی عمل میں مبتلا نہیں کرتا، جو فکری بنیاد ہی خواہش نفس ہے، اگر اس پر نہیں چلتا بلکہ وہ اللہ کی وحی کے مطابق چلتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اس کو باقی غلطیاں خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس دن نہ تو کوئی بدلہ نہ ہی سفارش چلے گی۔ دنیا میں دو ہی کام ہیں، آدمی رشوت سے سفارش سے کام چلوا لیتا ہے۔ دنیا میں کام چل جاتے ہیں، کوئی رشوت سے چل گئے، کوئی سفارش سے چل گئے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں ہو جائے، ہر مسئلے کا حل ہو، واللہ عالم، لیکن اللہ کے ہاں اس کے قانون میں نہ سفارش، اور نہ ہی وہاں سفارش کام دے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ یا فدیہ کام دے گا، ولا ہم ینصرون، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کسی کو ترس نہیں آئے گا، کسی کو رحم نہیں آئے گا۔ جو جہنم کے داروغے ہیں وہ بھی اتنے سخت ہیں کہ وہ بھی غلاظ شداد، اتنے سخت ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ سخت نہ بھی ہوں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی ہی نہیں کرتے۔ وہ چاہے دل ان کا جتنا مرضی پسیج جائے، وہ دل رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے۔ لہذا کون مدد کرے گا اس دن، جس دن نہ کوئی مدد، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی رشوت، کچھ نہیں چلے گا، نہ کوئی آدمی کسی آدمی کا کوئی بھلا کر سکتا ہے، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے بچ جاؤ۔ تنبیہ تو ہے بنی اسرائیل کو، لیکن یہ وہ دائمی تنبیہ ہے جو ہم سب کو بھی ہے، ہر شخص کو ہے کہ اپنے آپ کی قیامت کے لیے تیاری کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو آیات گویا شروع میں بھی اور یہاں بھی یہ اس پورے مضمون کو کور کر رہی ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ جرم تھا جس کی بنیاد پر یہ قیادت وہاں سے چھین کر امت محمدیہ کو دی جا رہی۔ اب یہاں سے ایک اور مضمون جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور وابستہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، اور یہ قرآن پاک میں سب سے پہلا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا نام لے کر۔ اور ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے اور ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ، اور ابو الاقوام یعنی فادر آف دا نیشنز، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی بھی کلیم کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، عیسائی بھی کلیم کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور مشرکین مکہ بھی کلیم کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین، گویا تینوں کے جو بڑے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور مشرکین نے تو اس کے اندر جتنی خرابیاں اور خرافات پیدا کی تھیں اور جتنا دین کو بگاڑا تھا وہ تو بگاڑا ہی تھا۔ کم از کم وہ یہ کلیم نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی کسی کتاب کو نہیں کلیم کرتے تھے، وہ عیسائیت اور یہودیت سے الگ تھے، وہ علم کے مالک نہیں تھے، اور نہ وہ کسی عالمانہ بنیادوں پر بلکہ وہ تو جاہلانہ بنیادوں پر بس وابستگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شو کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جہاں تک سامی ادیان کا تعلق ہے، سامی ادیان سے مراد وہ ادیان ہیں جو وحی الہی سے یعنی ریویلڈ، ایک تو یہودیت اور ایک عیسائیت اور تیسرا اسلام۔ اسلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ میں نے پیچھے عرض کیا کہ یہ جو ملت ہے، ملت ابراہیمی، دین اسلام ملت ابراہیمی، قل بل ملت ابراہیم حنیفا کونوا ھودا او نصارا، وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ آپ ان کو بتائیے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہ تھا جو دین اسلام ہے، یہ وہی دین ہے۔ لہذا ملت ابراہیمی یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کی انتہا کر دی، وفادار تھا، وفا نبھائی۔ اور پھر یہ بھی کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یعنی سمبل کس بات کا ہے ابراہیم علیہ السلام
کہ ابراہیم علیہ السلام فرما برداری کا، اللہ کے سامنے جھک جانے کا، قانتا للہ حنیفہ، اور وہ ایک تو وہ امام ہیں، دوسرا وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، فرما بردار ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ یک رخ یک سو ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، وہ بس ایک اللہ کے ہو گئے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈسٹنکشن ہے، یہ امتیاز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے۔ جد الانبیاء کیسے بنے؟ امام انسانیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ابھی جو آیات آ رہی ہیں اس میں فرمایا کہ ہم نے ان کو امام انسانیت بنایا، تمام انسانیت کا امام بنایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیوں ملا وہ بتایا جا رہا ہے، اور ذکر اس لیے ہے یہاں پہ کہ ایک تو بنی اسرائیل کو تنبیہ ہے کہ تم سے قیادت تو چھن گئی، اور چھیننے کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اسماعیل کو دے دی گئی۔ اب بنی اسماعیل میں سے نبی آ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، بنی اسرائیل بھی سارے بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ تقریباً 2000 قبل مسیح کا زمانہ ہے، یعنی 1985 قبل مسیح سن وفات بتایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور قریباً کم و بیش 175 سال جو روایات کے اندر آتا ہے۔ اگر ساری تاریخی روایات کو اکٹھا کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ کل 175 برس تھی۔ 100 سال کی عمر میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام دیے تھے، تو کل ان کی عمر 175 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو 1985 اگر ان کا سن وفات ہے تو اس کا مطلب ہے 2100 اور کچھ قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہوگی، اور وہ جس جگہ کے جس کا ذکر آتا ہے کہ وہ شہر تھا وہ عراق کا شہر تھا، عراق کی کوئی جگہ تھی، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، فلسطین کے اندر رہے، پھر آپ نے سفر کیا مصر تک، اور پھر آپ کعبۃ اللہ بھی آئے۔ یہ سارا ایریا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر کا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر اس کو حضارہ یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تہذیبوں کے تناظر میں اور معاشروں کے تناظر میں، تو وہ علاقے جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں وہ سارے کے سارے سرسبز و شاداب علاقے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے علاقے سرسبز و شاداب بنا دی ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ علاقے سرسبز و شاداب تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے صرف انہی علاقوں میں، اس کو قوس اخضر بھی کہتے ہیں، قوس اخضر، یہ ایک بالکل قوس کی شکل میں بنتا ہے اگر نقشے کے اندر اس کو دیکھیں، اور وہ سارا کا سارا سرسبز و شاداب علاقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کا ایریا ہے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو انتقال ہوا ہے وہ الخلیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یروشلم کے اندر یا فلسطین کے اندر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، اور یوں اس بنی اسرائیل سے ایک لڑی چلی نبوت کی کہ وہ لڑی ٹوٹی ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کہ ہر موقع پر بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، اور سینکڑوں انبیاء آئے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہوا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تقریباً 2000 سال بنتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ذکر کریں تو وہ 7ویں صدی یعنی 571 عیسوی ہم گنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا عرصہ گنے تو تقریباً یہ 2800 سال کا عرصہ بنتا ہے، یعنی تقریباً 3000 آلموسٹ یہ 3000 سال بنے کہ بنی اسماعیل کے اندر جو ہے وہ آگے کوئی نسل، اس میں کوئی نبوت نہیں چلی، یہ ادھر ادھر وقفہ آ گیا۔ لیکن جہاں تک بات ہے بنی اسرائیل کی، ان کے اندر یہ چل رہا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، ان کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور بنی اسرائیل بھی اپنا تعلق نسلی طور پر تو تعلق ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے ہی، وہ دینی اعتبار سے بھی اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گردانتے ہیں۔ تو چونکہ یہود و نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل میں سے تھے، لہٰذا دونوں کا کلیم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لہٰذا یہاں ان کو بتا کے
کہ قیادت تم سے چھین لی، ان کو تنبیہ کر کے کہ اب تمہاری بھی نجات اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو. یہ تنبیہ کرنے کے بعد اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تم اپنا ناطہ جوڑتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ناطہ جڑا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جڑا ہے. اب تمہیں ادھر آنا پڑے گا. اب یہودیوں تو عیسائیت یا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں چلے گی، اب چلے گی تو صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت چلے گی. اور ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے وہ بھی یہاں پہ ذکر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، ان کی دعا کا بھی ذکر کر دیا، وہ تعلق ثابت کیا گیا ہے. اور پھر جو اتھارٹی اور امامت انسانیت یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے اسباب بھی بتائے جا رہے ہیں کہ فضیلت ایسے نہیں ملتی کہ آدمی کہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تم کئی نسلوں بعد آنے کے بعد بھی صرف اس وجہ سے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اس لیے ہم صاحب فضیلت ہمیں ہونا چاہیے. تمہارا یہ دعویٰ کس قدر غلط ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اگر ان کو کوئی ملی ہے قیادت یا ان کو کوئی فضیلت ملی ہے تو اس کے پیچھے ذرا دیکھو تو صحیح ہے کیا ہے، کہانی کیا ہے اس کے پیچھے. لہٰذا یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کرو ذرا اس واقعے کو، اس موقع کو یاد کرو. تم اپنا رشتہ تو جوڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا، یہ نہیں معلوم کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کیوں فرمائی تھی. وَإِذْ، اس وقت کو یاد کرو جب ابتلا ابراہیم ربہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے امتحان میں مبتلا کیا، آزمایا. ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنا، امتحان کرنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جس کو کچھ ملنا ہو نا اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش ضرور آتی ہے. جس کو آزمایا نہیں گیا، اللہ اکبر، تو وہ تو ثابت ہی نہیں ہوا کہ وہ اللہ کا ہے کہ نہیں ہے. عام حالات میں تو ہم سارے مومن ہیں. ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی آزمائش سے بچائے، لیکن حقیقت میں ایمان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آزمائش آتی. ماہرین نفسیات کہتے ہیں عام طور پر تو سب نارمل ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا. ان میں سے کتنے اب نارمل ہیں کتنے نارمل ہیں کچھ نہیں پتہ چلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات نارمل ہوتے ہیں. اور ماہرین نفسیات کا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر 70-80% لوگوں میں ایب نارمیلٹی موجود ہوتی ہے نفسیاتی طور پر. لیکن چونکہ حالات نارمل چل رہے ہوتے ہیں، سب گدھا گھوڑا سب برابر، کچھ نہیں پتہ چلتا. پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی خاص موقع آئے آزمائش کا، بہت زیادہ خوشی ہو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ دکھ کی بات ہو، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس وقت آزمائش ہوتی ہے کہ کون نارمل ہے اور کون اب نارمل ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر اللہ نخواستہ گھر کے اندر کہیں کوئی آگ لگ جائے تو اس وقت دیکھیں آپ، پھر لوگوں کے رویے کا مشاہدہ کریں کہ حادثے کے وقت کون کیا کر رہا ہے. جس کو جو سوجھ رہی ہے، جس کو جو سجائی دے رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اکثریت آپ کو چیخیں مارنے والی نظر آئیں. گاؤں میں کسی کو کرنٹ لگ گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کسی بھی طرح کے حادثے سے. اب کرنٹ لگ گیا تو جس نے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی تھی وہ بھاگ کے اس کو پکڑ رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ پکڑے گا تو وہ بھی ساتھ گیا. اس وقت ہوش حواس قائم رکھ کے، جس کے ہوش حواس قائم ہوں گے اس کو پتہ چلے گا وہ اس کی طرف نہیں بھاگے گا بلکہ وہ مین سوئچ کی طرف بھاگے گا، کہ ادھر نہیں بھاگنا بلکہ کسی اور طرف بھاگنا. اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا. تو یہ نارمیلٹی اور ایب نارمیلٹی، اس کا امتحان ہوتا ہے ایب نارمل حالات میں. بالکل یہی حال ہے ایمان کا. ایمان کا عام طور پہ ہم سارے مومن ہیں، جو دعوی ایمان رکھتے ہیں وہ بھی، اور جن کے دل میں واقعتاً ایمان ہے وہ بھی. عام طور پہ تو ہم سارے مومن ہیں. اس کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور جب آزما لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی کسی انعام کا اعلان کرتا ہے کہ یہ تمہارے لیے انعام ہے. تو آزمائش ہر ایک پر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک آدمی کو آزمایا گیا ہے، لیکن اور پھر ہر نبی کو آزمایا گیا ہے. فرمایا لیکن جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں اتنی کسی کے اوپر نہیں آئی.
تو نبی ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سرتاج ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر افضل الانبیاء ہوں گے تو آپ کی آزمائش بھی تو سب سے زیادہ ہوگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش زیادہ ہوئی۔ ہماری آزمائش آتی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہوتا کوئی نہیں کسی چیز کا، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ہم صاحب فضیلت ہیں۔ صاحب فضیلت بننے کے لیے تو بھائی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے اور ان آزمائشوں میں پاس نہیں ہوں گے تو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہی بات بتا رہا، فرمایا ایک امتحان ہی کافی ہوتا ہے کسی کو اگلی ڈگری دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت ساری باتوں میں آزمایا۔ کلمہ کا مطلب ایک بات ہوتی، کلمات کا مطلب بہت ساری باتیں ہوتی۔ اب یہ کن کلمات میں، یعنی کون سی باتیں تھیں جن میں آزمایا، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، اور اس میں ایک تو وہ حالات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اگر سامنے رکھیں تو پھر سمجھ آتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس کس موقع پر کس کس اعتبار سے آزمایا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد سارے کے سارے احکام شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو تمام احکام میں آزماتا ہے، کسی ایک میں نہیں آزماتا، کہ پورے کے پورے احکام، جیسے ہمیں حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تو پھر آزمائش ہوتی ہے نا، کسی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائٹ کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہاں اس کو چھوڑ دے، میں باقی کا کر لیتا ہوں۔ پھر آدمی ادھر سے تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، ادھر کو کر لیتا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کے سب میں آزماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کلمات میں آزمایا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، سورہ احزاب اور سورہ توبہ کا ذکر کر کے پھر سورہ مومنون، سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 11 تک، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 کا ذکر کر کے بعض لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اسلام 30 باتوں کا نام ہے، ان میں سے 10 جو ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں کے اندر ذکر کی گئی ہیں، 10 باتیں ذکر کی گئی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کے اندر، اور اسی طرح 10 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 ہے غالباً اس کے اندر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ 30 باتیں ہوں یا مطلقاً احکام شریعت ہوں، گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں میں آزمایا۔ لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام کے حالات دیکھیں نا، تو یہ امتحان سارے کے سارے ایک دن نہیں آئے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن سارے امتحان بھیج دیے، کہ بتدریج، اسلام کا اصول ہے تدریج، قرآن کا اصول ہے تدریج، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو ایک دم آزمایا جائے، اور ویسے بھی امتحان چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، اصول بھی یہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جتنے امتحانوں میں سے گزرے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے امتحان تک، یعنی جو امتحان اللہ تعالیٰ نے ذبح اسماعیل کا کیا ہے نا، کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ امتحان بہت بڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے امتحان شروع جو ہوا تھا تو وہ بڑے امتحان سے نہیں ہوا، چھوٹے امتحان سے شروع ہوا۔ اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جب چھوٹا امتحان کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے چھوٹا امتحان ہوتا ہے جو پاس ہو جاتا ہے، پھر اس کو اگلے امتحان میں بٹھایا جاتا ہے۔ ہم اگر چھوٹے امتحان میں پاس ہوں گے تو اگلے امتحان آئے گا نا۔ ہمارے اوپر تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے آگے کبھی بڑھے ہی نہیں ہم۔ ہمیں تو کبھی اللہ نے مطالبہ نہیں کیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یا کوئی اس لیول کی آزمائش آئی ہو، ہمارے اوپر تو نہیں آتی، آ بھی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں جو وہاں تک جاتا ہے، اگر جائیں گے تو امتحان، پھر اللہ تعالیٰ وہ امتحان لے گا نا۔ یعنی جس بندے نے پرائمری پاس نہیں کی، اس سے مڈل کا امتحان تو کوئی نہیں لیتا نا۔ جو شخص میٹرک نہیں کیا جس نے، اس سے ایف اے میں کوئی نہیں بیٹھنے دیتا۔ ایف اے میں پھر بی اے، پھر ایم اے، پھر پی ایچ ڈی، پھر آگے امتحان، اور جس شخص نے یہ سارے مراحل طے نہیں کیے اس کو اگلا امتحان لیتا ہی کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلا امتحان لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے معاشرے میں، بلکہ اس سے بھی بدترین معاشرے میں تھے، اور میں اس کو کہتا ہوں وہ ٹھہرا ہوا معاشرہ تھا، فکری طور پر بھی جمود کا شکار اور بالکل ٹھہرا ہوا بے حس معاشرہ، اور بت پرستی پر مطمئن معاشرہ۔ اس مطمئن معاشرے کے اندر بت پرستی پہ مطمئن تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بت پرست گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ پیدا ہوئے ہیں بت گر گھرانے میں۔
جو بت بناتا تھا، بنا کے پھر وہ سیل کرتے بیچتے تھے، اندازہ تو کیجئے تو وہ کون سا امتحان تھا؟ کس نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلی دفعہ کہ یہ بتوں کی پوجا غلط ہے؟ کس نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت تو بعد میں ملی ہے، وہی تو بعد میں آئی ہے۔ تو وہ جب بچے تھے اور اپنے باپ کے سامنے دیکھتے تھے کہ وہ بت بناتا ہے اور بھیجتا بھی ہے بلکہ کہ جاؤ جا کے بیچ آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اصل میں اس امتحان میں پاس ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے، اور اب ہم اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے، یہ فرق پڑا ہے۔ وہ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ عقل و شعور کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے سلیم عقل سلیمہ ہر شخص کو دی ہے، عقل سلیمہ فیصلہ کرتی، اور وہ عقل سلیمہ پتہ کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ سٹینڈرڈ اللہ نے ہر ایک کو دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سٹینڈرڈ والدین اس کو یہودی بنا کے خراب کر دیتے ہیں، والدین اس کو عیسائی بنا کے خراب کر دیتے ہیں، مجوسی بنا کے خراب کر دیتے ہیں، والدین اس کو دنیا دار بنا کے خراب کر دیتے ہیں، لا دین بنا کے خراب کر دیتے ہیں۔ سٹینڈرڈ ڈیمیج ہو جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ جو فطرت سلیمہ ہے نا، وہ اگر موجود ہے تو وہ سوال کرتی ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان جس میں وہ پاس ہوئے وہ یہی سوال تھا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، مورتیاں بنا کے، خود بنا کے اس کی پوجا کرتے ہو، انسان کی عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہے، مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی۔ انسان کی فطرت سلیمہ خود فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا خدا ہو کیسے سکتا ہے۔ یہی سوال کیا تھا نا جب بت توڑے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ ان سے پوچھو، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ نہیں بولتے، جو بولتا نہیں خدا کیسے ہو سکتا ہے، جس کے پاس کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دعویٰ تو بڑا ہے، آپ چاند کو خدا کہہ دیں، آپ سورج کو خدا کہہ دیں، آپ اس کو خدا کہہ دیں، آپ جس بھی چیز کو پکڑے خدا کہہ دیں، اور آپ کروڑوں خدا بنا لیں، دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا ثابت بھی تو کریں۔ اگر کوئی بولتا نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عقل سے پوچھیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، جھک گئے تھے سب کے سر، اس لیے کہ جو بھی سوچے گا نا اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہے اس کا۔ ابراہیم علیہ السلام پاس تھے، وہ ناکام تھے، وہ ناکام تھے تو شرمندہ بھی تھے، اور وہ واپس نہیں آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتے تو وہ بھی پاس ہو جاتے، وہ پاس نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ عقل و شعور کے امتحان سے امتحان شروع ہوا تھا، پھر کہا کہ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ اکبر، نکل گئے۔ والدین کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، اللہ اکبر، حتیٰ کہ پھر پوری قوم کو چھوڑا، وہاں سے نکلے، اور جب وہ مناظرہ ہوا اس سے نمرود کے ساتھ، اس مناظرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، ہر جگہ کامیابی، حتیٰ کہ امتحان یہ ہو گیا کہ اب جان قربان کرنی ہے، آگ میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا تردد کر لیتے، سوچ میں پڑ جاتے، جان بچانا فرض ہے، جیسے ہم سوچتے جان بچانا فرض ہے، بچا لیتے ہیں، کچھ اور کام کر لیتے ہیں۔ نہیں، عزیمت کا راستہ یہ نہیں، عزیمت کا راستہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا، اور وہ راستہ کیا تھا کہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر جان بھی دے دیں گے تو یہ ہے تو اللہ کی نا۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کا فرق ختم ہو جاتا ہے کہ انسان زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، موت اور زندگی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی نعرہ تھا کہ میری زندگی بھی اللہ کی ہے، میری موت بھی اللہ کی ہے، میری قربانی بھی، میری نماز بھی، سب کچھ اللہ کا ہے، میں زندہ رہوں گا تو بھی اللہ کا ہوں، مر گیا تو بھی اللہ کا ہوں۔ اگر یہ
نقطہ نظر ہو تو پھر کیا فرق ہے زندگی اور موت میں؟ اللہ اکبر. پھر آدمی ڈٹ جاتا ہے. ڈٹ گئے حضرت ابراہیم، اس میں بھی پاس ہو. بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا. اندازہ تو کیجئے، فی واد غیر ذی زرع، یعنی کوئی ایک امتحان. اپنے بیوی بچوں کو میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کو اب ہم بھرے پورے گھر کے اندر ساری سہولیات موجود ہیں، ٹیلی فون موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. آپ ذرا 1 مہینے کے لیے چھوڑ کے دیکھیں، لگ سمجھ جائے گی. اور بات شاید سمجھ میں آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو چھوڑا تھا جنگل کے اندر، اللہ اکبر، میں پڑھ رہا تھا، حیران ہوتا ہے انسان. سال ہا سال تک اکیلی رہی وہاں پہ، بیٹے ماں بیٹا دونوں رہے. اللہ، سیلاب آتے تھے، سیلاب، اور سیلاب آ کے ادھر ادھر پانی بھر جاتا تھا، اور وہ ماں بیٹا اندر، وہ چونکہ جگہ تھوڑی سی ٹیلا تھا اور ٹیلے کے اوپر بیٹھے رہتے تھے. ویسے اوورال یہ ساری جگہ کعبۃ اللہ جس جگہ پہ موجود ہے، یہ ساری جگہ ارد گرد کے ایریا کے اعتبار سے گہرائی میں ہے، ارد گرد کے ایریا کے اعتبار سے گہرائی میں ہے. صرف اس جگہ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اور سیلاب آتے تھے اور ارد گرد سارا پانی بھر جاتا تھا، پھر بھی یہ ماں بیٹا اندر. اللہ اکبر. اور یوں پھر سیلاب آتا، پانی ختم ہو جاتا، پھر آتا، پھر ختم ہو جاتا. کئی سال وہاں پہ رہے. اس دوران جا کے پھر کوئی قبیلہ آیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گہرائی تھی، دور سے نظر تو آتا نہیں تھا، پہاڑوں کے درمیان میں تھا، لیکن پرندہ اڑتے ہوئے کسی نے دیکھا، اور پرندے سے بات سمجھ میں آئی کہ یہاں کوئی پانی ہے، پانی کا پرندہ ہے. تو وہ پانی کی تلاش میں وہ لوگ یہاں آئے. آ کے انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم بھی یہاں پہ قیام کر لیں، کیونکہ پانی ہے زمزم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت ہاجرہ کی دعا کے ساتھ، اللہ، کتنی عجیب کہانی، آدمی سوچ کے حیران رہ جاتا. یہ تھے وہ امتحان، اور یہ سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے. اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جن امتحانوں کا یہاں ذکر ہے نا، یہ سارے امتحان اللہ نے کر لیے تھے، بعد میں جا کے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. وہ امتحان میں شامل نہیں تھا. مجھے یوں لگتا ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے میری یہ بات غلط ہو، اگر اس میں کوئی فہم کی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا نا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. خواب میں آیا کہ اپنے انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹا بھی کوئی ہمارے بیٹوں جیسا ہوتا یا ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ابا جی اس عمر میں اس طرح کے خواب آتے ہی ہوتے ہیں. خیر، اللہ اکبر، امتحان ہے نا. ایسے نہیں امامت انسانیت ملتی، فضیلتیں ایسے نہیں ملتی. اسماعیل علیہ السلام نے باپ کا خواب سنا، اللہ اکبر، تو کہہ دیا کہ ابا جی جو حکم ہوا ہے کر گزرے. فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ کو جو اللہ کا حکم ہے آپ کر گزرے. کر گزرے کہتے ہوئے یہ نہیں تھا کہ کسی اور نے ذبح ہونا تھا، اپنے گلے پہ چھری پھرنی تھی، اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کر گزریں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اندازہ تو فرمائیے کیا باپ تھا اور کیا بیٹا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آواز دی اس کو، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. وہ تو ذبح کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا، اور نہ بیٹے نے چوں چراں کی نہ باپ نے، دونوں تیار ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. دونوں نے ذرا بھر تردد نہیں کیا، دونوں تیار، وہ کرنے کے لیے تیار، وہ ہونے کے لیے تیار. لٹا بھی لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا، آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو کیسا آدمی ہے، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا. مجھے یوں لگتا ہے کہ امتحان سارے ہو چکے تھے. اب یہ خواب میں دکھا کے اللہ تعالیٰ نے مزید پختہ کیا کہ بھلا اب کیا کرتا ہے. تو یہ امتحان عقل و شعور کے امتحان سے لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تک جو امتحان ہے، یہ پوری ایک داستان ہے. ساری زندگی امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام رہے. پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما،
اب میں نے تجھے جانچ لیا، تیرا امتحان ہو گیا، تو پاس۔ اب تیرا سرٹیفکیٹ یہ ہے انی جاعلک للناس امام، میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو بات میں عرض کرتا ہوں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں میں پہلے ہی پاس کر لیا تھا اور خواب والی بات بعد میں ہے، یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے مختلف وجوہات میں کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے اور کعبۃ اللہ حجاز میں، عرب میں، اور جو واقعہ ہوا ہے ذبح پسر کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا واقعہ، یہ تو یہاں ہوا ہے نا، منا کے اندر، یہ واقعہ یہاں ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تھے، تو وہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام کا یہاں آنا ہے نا، کعبہ آنا اور اپنے بچوں کو چھوڑنا اور اس کو مرکز بنانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز انسانیت قرار دیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا۔ تو مرکز انسانیت یہاں تھا، امام انسانیت فلسطین میں تھے، تو امام انسانیت کو مرکز انسانیت پہ لایا گیا۔ تو اگر امام انسانیت یعنی امام بن چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس امام انسانیت کو مرکز انسانیت پہ لا کے اس مرکز انسانیت کو ان کے ہاتھوں کھڑا کیا جس کے آگے ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ امتحان ہے ذبح اسماعیل والا، یہ یہاں آ کے ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سارے امتحان کر لیے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کے امام کے مرتبے پر فائز کرنے کے لیے ضروری تھے، وہ سارے امتحان پہلے ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کائنات کی تاریخ کا یہ سب سے انوکھا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ امامت ملنا یہ تو معمول کی بات ہو سکتی ہے، امامت ملنا، قیادت ملنا، تبدیل ہونا، اتھارٹی ملنا، یہ تو ہو سکتا ہے، ذبح پسر کا واقعہ اور نہیں ہو سکتا۔ کسی کو یہ حکم کبھی نہیں ملا کائنات کی تاریخ میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے کہ وہ اس قدر اللہ کے قریب ہوئے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ خلیل بھلا کون ہوتا ہے؟ خلوت کا ساتھی، خلیل کہتے ہیں خلوت کے ساتھی، وہ دوست جس کے ساتھ آدمی خلوت میں باتیں کرتا ہے۔ تو ابراہیم اس لیے خلیل اللہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا سے منہ موڑا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، جب انہوں نے دنیا میں کسی کو اپنا نہیں سمجھا، صرف اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کی خاطر، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر انسان کی زندگی میں دشمنی اور دوستی کا معیار یہ ہو جائے، اور اسی سے وہ مسئلہ نکلتا ہے جس کا ذکر سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کی شخصیت میں اور ان کے طرز فکر و عمل میں آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بری ہیں ہر چیز سے، ہم چھوڑتے ہیں ہر چیز کو، تم کو بھی چھوڑتے ہیں اور اس چیز کو بھی چھوڑتے ہیں جس کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ پورا نظام ہی الگ ہے بت پرستی کا۔ لہذا ولا اور برا کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ حزب اللہ حزب الشیطان اسی سے بنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام امامت انسانیت بنے ہیں، اس کے پیچھے ایک امتحانات کی داستان ہے، ایک ابتلا کی ایک کہانی ہے، ایک آزمائشوں کا ایک پورا دور گزرا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے گزارا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امام انسانیت۔ قال ومن ذریتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کوئی چیز مل رہی ہو تو سب سے پہلے انسان کی فطرت ہے کہ سب سے پہلا خیال انسان کو یہ آتا ہے کہ میری اولاد کو بھی مل جائے۔ جتنی بڑی سے بڑی چیز انسان کو ملتی ہے، انسان سب سے پہلے جتنا زیادہ اس کو قیمتی اور اہم سمجھتا ہے، سب سے پہلے توجہ اس کی اپنی اولاد کی طرف جاتی ہے، اللہ میری اولاد کو بھی دے دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک باپ بھی تھے
اللہ اکبر، بلکہ کائنات انسانی کی تاریخ کے سب سے مثالی باپ تھے، یہ کہنا چاہیے۔ وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی اللہ کے حکم سے، اس سے بڑا مثالی باپ نہیں ہو سکتا۔ جو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرما، تو اس برکت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اولاد کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دینے پر تیار ہو جانا، یہ برکت کا ایک مظہر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی اولاد کے لیے، جس اولاد کے گلے پر چھری پھیر دی، رکھ دی اللہ کے حکم سے، اس کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنا تو دیا، جس کا ذکر سورہ عنکبوت کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی اولاد میں کتابیں بھی نازل کیں اور اس کی اولاد میں ہم نے نبوت بھی بھیجی۔ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، ابھی بتایا میں نے، عرض کیا کہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ پوری ایک لڑی ہے سینکڑوں انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ادھر سے ویسے مورخین کہتے ہیں کہ ایک تیسری لڑی بھی تھی، دو ہی نہیں تھیں، ایک تیسری لڑی بھی تھی، ایک اور خاتون تھی۔ یہ تو حضرت سارہ تھیں اور حضرت ہاجرہ تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج، اور ایک تیسری زوجہ بھی تھی جس کا نام تھا قطورہ۔ اس کی اولاد میں سے بھی اللہ نے نبی عطا فرمائے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے نبوت عطا نہیں کی، عطا تو فرما دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی نفی اور تردید کر دی، تردید نہیں فرمائی، عطا تو فرما دی۔ آپ اور سورہ قرآن میں ذکر بھی کر دیا کہ ہم نے دیا، اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ بنی اسحاق میں سے سینکڑوں انبیاء آئے ہیں، اور بنی اسماعیل میں سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہی بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، دونوں نبی۔ اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے بغیر استثناء کے عطا فرما دی، کوئی مستثنیٰ نہیں رکھا، دونوں کو نبوت دے دی۔ پھر اس لڑی سے بھی چلی، اس لڑی سے بھی چلی، اور جو بنو قطورہ جن کو کہا جاتا ہے، جو آپ کی تیسری زوجہ تھیں، کہتے ہیں کہ جو مدین کے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس تیسری لڑی میں سے ہیں، اور اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر جو ہم دیکھتے ہیں، وہی شعیب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یا کوئی اور شعیب تھے، بہرحال شعیب علیہ السلام کا ذکر جو ملتا ہے ہمیں مدین کے انبیاء میں، بڑے جلیل القدر انبیاء میں سے، یہ بنو قطورہ میں سے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کوئی استثناء نہیں رکھا، سب کو دے دیا، لیکن اصول بتایا کیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہر ایک کو نہیں مل سکتی، اس کے لیے ایک معیار ہے، اس معیار پر جو پورا اترے گا اس کو ملے گی، اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترے گا اس کو نہیں ملے گی۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اسی مضمون کو جاری رکھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔